السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بہا کتاب کا یہ دوسرا حصہ چل رہا ہے اور آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ احمد اور علی کے درمیان ایک گفتگو ہے۔ دیکھیے احمد کیا کہتا ہے۔ کم طالبا فی فصلکم یا علی، اے علی تمہاری کلاس میں، تمہاری درسگاہ میں کتنے طالب علم ہیں۔ کم طالبا فی فصلکم یا علی، اے علی تمہاری کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، تمہاری درسگاہ میں کتنے طالب علم ہیں۔ علی نے جواب دیا فی فصلنا، ہماری کلاس میں، ہماری درسگاہ میں 14 طالبا، 14 طالب علم ہیں۔ یہ ساری چیزیں پچھلے حصے میں جو پہلا حصہ پڑھایا گیا ہے اس کے اندر آ چکا ہے۔ فی کے معنی کیا ہیں اور یہ فصلنا کیسے بنا، فصل کیا ہے، نا کیا ہے اور 14 کیا ہے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آ چکی ہیں۔ آپ حضرات اگر پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے مشورہ ہے کہ آپ پہلے حصے کو دیکھیں اور پہلی کلاس سے دیکھیں۔ یہ دوسرا حصہ چل رہا ہے اور تیسرا سبق۔ تو علی نے جواب دیا فی فصلنا 14 طالبا، ہماری کلاس میں 14 طالب علم ہیں۔ احمد نے پھر سوال کیا الطلاب فی فصلنا اکثر، ہماری کلاس میں طلبہ زیادہ ہیں۔ فیہ 19 طالبا، اس میں 9 طلبہ ہیں۔ یا علی، اے علی مسم الطالب الجدید الذی جاء امس، اب یہاں سے ایک سوال کر رہا ہے وہ، یہاں یہ ایک جملہ یہ ہو گیا کہ ہماری کلاس میں بہت سارے یا زیادہ طلبہ ہیں۔ فی اور زیادہ کتنے ہیں کلاس میں؟ 9 طلبہ، 19 طلبہ ہیں۔ 9 اور 10، 19 طلبہ ہیں۔ یا علی، اے علی مسم الطالب الجدید، اس نئے طالب علم کا نام کیا ہے؟ الذی جاء امسی، جو کل آیا تھا۔ امسی کے معنی گزشتہ کل، جو گزشتہ کل آیا تھا اس کا نام کیا ہے؟ علی نے جواب دیا اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے۔ احمد ہوا طویل جدا، وہ بہت لمبا ہے۔ طویل لمبا، جدن بہت، وہ بہت لمبا ہے۔ الیس کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی ایک ہی جملہ ہے، اس طرح ایک بولنے کا اسلوب ہے الیس کذالک لگا کر۔ وہ طویل جدا الیس کذالک، وہ بہت لمبا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی کوئی بات کہنے کے بعد اس سے یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو علی نے اس کا جواب دیا بلا سے۔ تو جب کبھی بھی الیس کذالک کا کوئی لفظ آتا ہے تو اس کا جواب بلا سے شروع ہوتا ہے۔ بلا، کیوں نہیں، یعنی جیسا آپ کہہ رہے ہو ایسا ہی ہے، کیوں نہیں؟ وہ ہوا طویل جدا، وہ بہت لمبا ہے۔ ولکن حامدا اطول منہ، لیکن حامد اس سے بھی لمبا ہے یا اس سے زیادہ لمبا ہے۔ حامد اس سے زیادہ لمبا ہے۔ تو اس سبق کے اندر ہم اسی کو سیکھیں گے۔ یہ جو اطول کا لفظ آیا ہے یعنی کسی چیز کا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہونا۔ تو دیکھیے یہ طویل جدا بہت لمبا ہے، لیکن اطول منہ اس سے بھی زیادہ لمبا ہے، اس سے بھی لمبا ہے۔ انہ اطول طالب فی فصلنا، وہ تمام طلبہ سے لمبا ہے ہماری درسگاہ میں۔ یعنی یہ جو حامد ہے وہ ہماری کلاس میں سب سے زیادہ لمبا ہے، سارے طالب علم سے لمبا ہے۔ ومن اطول طالب فی فصلکم، اور تمہاری کلاس میں کون سب سے زیادہ لمبا ہے یا کون تمام طلبہ میں زیادہ لمبا ہے؟ احمد نے جواب دیا اطول طالب فی فصلنا ابراہیم، ہماری کلاس میں، ہماری درسگاہ میں سب سے لمبا طالب علم ابراہیم ہے۔ سب سے لمبا طالب علم ایک ترجمہ ہے، دوسرا یہ بھی کہہ سکتے ہیں طالب علم میں سب سے زیادہ لمبا ابراہیم ہے۔ ڈائریکٹ ترجمہ کریں گے تو بہت اچھا رہے گا، ہماری کلاس میں سب سے زیادہ لمبا طالب علم ابراہیم ہے۔ علی نے پھر سوال کیا ادفترک ھذا یا احمد، اے احمد یہ تمہارا رجسٹر ہے،
اے احمد کیا یہ تمہارا رجسٹر ہے؟ ان خطک جمیل جدا، یعنی جب انہوں نے اس کی نوٹ بک دیکھی، رجسٹر دیکھا تو اس کی تحریر کو دیکھا اور یہ کہا ان خطک جمیل جدا، یقیناً تمہاری تحریر، تمہاری رائٹنگ بہت خوبصورت ہے، ماشاء اللہ۔ اب احمد کہہ رہا ہے جواب میں شکراً یا علی، شکریہ علی، خطی جمیل، میرا خط، میری تحریر، میری رائٹنگ خوبصورت ہے، وخط کا اجمل، اور تمہاری رائٹنگ زیادہ خوبصورت ہے، یعنی میری رائٹنگ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اب علی نے پھر سوال کیا من ھذا الفتى الذي معك یا احمد كأنه اخوك، من کون، ھذا الفتى یہ جوان یا یہ لڑکا کہہ سکتے ہیں، یہ لڑکا کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے، احمد، احمد یا احمد، احمد تمہارے ساتھ والا یہ لڑکا کون ہے؟ دیکھیے کتنا اچھا ترجمہ ہے، والے سے ترجمہ کر سکتے ہیں، احمد تمہارے ساتھ والا یہ لڑکا، یہ جوان کون ہے، اور ادھر سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کون ہے یہ جوان جو تمہارے ساتھ ہے، اے احمد۔ تو یہ تو لفظی ترجمہ ہے جس سے شروع میں ترجمہ کرنا جب نہیں آتا اس وقت اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے، جو لفظ پہلے ہے اگر اس کا معنی معلوم ہے اسی کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ تو من کے معنی کون، ھذا الفتى یہ جوان، تو کون ہے یہ جوان جو تمہارے ساتھ ہے، احمد۔ لیکن ہم محاورے میں اس طرح نہیں بولتے ہیں، بلکہ اس طرح بولتے ہیں احمد تمہارے ساتھ والا یہ شخص کون ہے، یہ جوان کون ہے، یہ لڑکا کون ہے، کأنہ اخوک، ایسا لگ رہا ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ اب اس کے ترجمے دیکھیے آپ، کأنہ کے ترجمے، گویا کہ وہ تمہارا بھائی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسا وہ تمہارا بھائی ہے، اس طرح ترجمہ کرتے ہیں اس کے، گویا کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ احمد نے کہا نعم، جی ہاں، ہوا اخی الشقیق، وہ میرا بھائی ہے، شقیق کے معنی بھی بھائی کے آتے ہیں اور اخی کے معنی بھی، وہ میرا بھائی ہے۔ علی نے کہا اکبر منک ہوا ام اصغر، کیا تم سے بڑا ہے وہ یا چھوٹا ہے؟ تو اب دیکھیے تو لفظی ترجمہ ہے، کیا تم سے بڑا ہے وہ یا چھوٹا ہے؟ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ تم سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یعنی ایک سوالیہ جملے کی شکل میں کہہ سکتے ہیں تم سے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، انداز بدل کر، اور کیا کا لفظ بھی لا سکتے ہیں، کیا وہ بڑا ہے تم سے یا چھوٹا ہے، کیا وہ تم سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ احمد نے کہا ہوا اصغر منی، وہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے، یا مجھ سے چھوٹا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ علی نے کہا فی ای مہجع انت یا اخی، بھائی تم کون سے ہاسٹل میں رہتے ہو، مہجع ہاسٹل، ہم اس کو اردو میں دارالاقامہ بھی کہہ سکتے ہیں، تم کون سے دارالاقامہ میں رہتے ہو یا کون سے ہاسٹل میں رہتے ہو؟ احمد نے جواب دیا انا فی المہجع الخامس، میں 5ویں ہاسٹل میں رہتا ہوں، وہو بعید جدا عن المدرسہ، اور وہ یعنی 5واں جو ہاسٹل ہے اور وہ مدرسے سے بہت دور ہے۔ اگر لفظی ترجمہ کرنا ہے تو جو پہلے اسی کا، میں 5ویں ہاسٹل میں ہوں یا رہتا ہوں، رہتا ہوں بھی کہہ سکتے ہیں اور ہوں بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہوا اور وہ دور ہے، اور جدن بہت، اور وہ بہت دور ہے مدرسے سے۔ تو یہ تو لفظی ہے لیکن محاوری ترجمہ زیادہ بہتر رہتا ہے، میں 5ویں ہاسٹل میں ہوں یا رہتا ہوں اور وہ مدرسے سے بہت دور ہے۔ علی نے کہا انا فی المہجع الثامن وہو ابعد من مہجعکم، میں 8ویں ہاسٹل میں ہوں یا 8ویں ہاسٹل میں رہتا ہوں اور وہ تمہارے ہاسٹل سے بھی دور ہے، یا وہ تمہارے ہاسٹل سے زیادہ دور ہے، دونوں طرح، ویسے ہم بھی لگا کر زیادہ کرتے ہیں، اور وہ تمہارے ہاسٹل سے بھی دور ہے۔ احمد نے پھر کہا ایہما احسن، ان میں سے کون سا زیادہ اچھا ہے، ایہما ان میں سے کون، ان دونوں میں سے کون سا، ایہما ان دونوں میں سے کون سا زیادہ اچھا ہے؟ تو علی نے کہا المہجع الخامس احسن، 5واں ہاسٹل زیادہ اچھا ہے، فإن غرفہ اوسع، اس لیے کہ، اب دیکھیے یہاں پر یہ ترجمہ اس لیے کہ ہو رہا ہے، فإن ایسے نہیں کریں گے اس کا پس بے شک نہیں ہوگا، فإن کا ترجمہ ہوگا اس لیے کہ اس کے، یا دوسرا ترجمہ اس کا ہوتا ہے کیونکہ۔ ابھی یہیں اگر آپ سمجھ جائیں گے سب الفاظ کے معنی تو پھر جب ہم قرآن اور حدیث میں ترجمہ کریں گے تو بہت آسانی ہوگی، کیونکہ اس کے غرف، یہ غرفتن کی جمع ہے کمرہ، اس کے کمرے اوسع زیادہ بڑے ہیں، زیادہ کشادہ ہیں، لمبے چوڑے ہیں، کیونکہ اس کے کمرے، اس کے روم زیادہ کشادہ ہیں، وَنَوَافِذَهُ اکبر، اب یہاں دیکھیے کبیر نہیں آ رہا، یہ کبیرہ، اکبر، یعنی اس میں تفضیل آ رہا ہے، زیادہ کے معنی کے لیے آ رہا ہے اکبر، اور اس کی کھڑکیاں
اور اس کی ونڈو خڑکیاں زیادہ بڑی ہیں. وَمَرَاحِيضَهُ أَنْظَفُ اور اس کے ٹوائلٹ انظف زیادہ صاف ہیں، کلین ہیں. وَالسُّرُرُ الَّتِي فِيهِ أَجْمَلُ سرر سریر کی جمع بیڈ، اور وہ بیڈ جو اس میں ہے اجمل زیادہ خوبصورت ہے. اس کا ترجمہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں یعنی 5ویں فلور ہاسٹل میں، اور اس میں موجود بیڈ زیادہ خوبصورت ہے. اس طرح ترجمہ کریں. اب یہاں سے تمرین شروع ہو رہی ہے. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ مندرجہ ذیل یا آنے والے سوالوں کے جواب دیجئے، آنے والے کوشچن کے آنسر دیجئے. پہلا ہے کم طالباً فی فصل احمد، احمد کی کلاس میں کتنے طالب علم ہیں؟ احمد کی کلاس میں کتنے طالب علم ہیں؟ تو احمد کی کلاس میں 19 طالب علم تھے، تو ہم یہاں کہیں گے فی فصل احمد، احمد کی کلاس میں 19 طالباً 19 طالب علم. کم طالباً فی فصل علی، علی کی کلاس میں کتنے طالب علم ہیں؟ علی کی درسگاہ میں کتنے طالب علم؟ علی کی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ تو علی کی کلاس میں طلبہ تھے 14، تو ہم کہیں گے فی فصل علی، یہاں سے شروع کریں گے جملہ. علی کی کلاس میں، علی کی درسگاہ میں 14 طالباً 14 طالب علم. من اطول طالب فی فصل احمد، احمد کی کلاس میں طلبہ میں زیادہ لمبا کون ہے؟ ایک تو یہ ترجمہ. دوسرا ترجمہ ہوگا احمد کی درسگاہ میں، احمد کی کلاس میں سب سے زیادہ لمبا طالب علم کون ہے؟ تو اب ہم دیکھیں گے کہ احمد کی کلاس میں زیادہ لمبا کون ہے؟ ابراہیم ہے. تو ہم کہیں گے فی فصل احمد، احمد کی کلاس میں اطول طالب ابراہیم. اور دوسری طرح یہ بھی اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اطول طالب سب سے زیادہ لمبا طالب علم فی فصل احمد، احمد کی درسگاہ میں ابراہیم ہے. ومن اطول طالب فی فصل علی، علی کی کلاس میں سب سے زیادہ لمبا طالب علم کون ہے؟ تو چونکہ علی کی کلاس میں سب سے زیادہ لمبا حامد ہے، تو ہم کہیں گے اطول طالب فی فصل علی، یہاں سے شروع کریں گے. اطول طالب فی فصل علی، علی کی کلاس میں سب سے زیادہ لمبا طالب علم حامد. کیا کہیں گے؟ حامد ہے. اب یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جملے نیچے لکھے ہوئے ہیں، جو صحیح جملہ ہے اس درس اور سبق کے اعتبار سے آپ اس پر رائٹ کا نشان لگائیے، اور جو غلط جملہ ہے اس پر رونگ کا اور غلط کا نشان لگائیے. اب ہم جملے پڑھتے ہیں. الطالب الجدید الذی جاء امس اسمہ اسامہ، وہ نیا طالب علم جو گزشتہ کل آیا اس کا نام اسامہ ہے. بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے. حامد فی فصل احمد، حامد فی فصل احمد، احمد کی کلاس میں، حامد احمد کی کلاس میں ہے. حامد احمد کی کلاس میں، یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حامد تو علی کی کلاس میں ہے، تو یہاں پر ہم غلط کا نشان لگا دیں. اس کے بعد ہے المہجع الثامن غرفہ اوسع، یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ المہجع الخامس ہونا چاہیے تھا. 5ویں ہاسٹل کے روم اور کمرے زیادہ کشادہ ہیں، 8 کے نہیں ہیں، 5ویں کے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے گا. اس کے بعد ہے المہجع الثامن ابعد من المہجع الخامس، 8واں ہاسٹل 5ویں ہاسٹل سے زیادہ دور ہے، تو یہ بات صحیح ہے. تو یہاں رائٹ کا نشان لگا دو. اس کے بعد یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے پہلے تو آپ جو یہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں 2 مثالیں، ان کو پڑھیے اور اس میں تفضیل کے ساتھ یہ دی گئی ہیں. اسی طرح پھر آگے آپ کو جملے بنانے ہیں اس میں تفصیل کے ساتھ. ہاشم طویل، ہاشم لمبا ہے. وحامد اطول منہ، اور حامد اس سے زیادہ لمبا ہے. ایک مثالی ہو گئی. اس کے بعد آمینۃ صغیرہ، آمینہ چھوٹی ہے. وزینب اصغر منہا، اور زینب اس سے زیادہ چھوٹی ہے، اس سے بھی چھوٹی ہے. زیادہ چھوٹی ہم نہیں بولتے ہیں، بہت کم بولتے ہیں، بھی لگا کے زیادہ بولتے ہیں، تو ہم اسی طرح ترجمہ کریں گے. اور زینب اس سے بھی چھوٹی ہے، مطلب وہی ہوگا اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہے. اب یہاں ہمیں اسی طرح بنانے ہیں یہ جملے اس میں تفضیل کو لگا کر. ھذا الکتاب اسہل من ذاک،
हादल किताब, ये किताब उससे आसान है। हादिही सय्यारतु अजमलु मिन तिलका, ये कार उससे ज्यादा खूबसूरत है। ये सिर्फ ये जुमले दिए हैं बस ये। हमज़तु अकबरु मिन्नी सिन्नन, हमजा मुझसे उम्र में ज्यादा बड़ा है। और डायरेक्ट भी कह सकते हैं हमजा मुझसे उम्र में बड़ा है, ज्यादा का लफ्ज जरूरी नहीं है, मुझसे उम्र में। तो देखिए यहाँ ये सिन्नन जो है इसके दो तर्जमे होते हैं, हमजा मुझसे उम्र के एतबार से ज्यादा बड़ा है, या में लगा के करते हैं हमजा मुझसे उम्र में बड़ा है। तो उम्र में बड़ा तो इसका मतलब उम्र उसकी ज्यादा है, वो ज्यादा बड़ा है। हाउलाइ तुल्लाब अहसनु मिन उलाइक, ये तलबा उन तलबा से ज्यादा अच्छे हैं, खूबसूरत भी कह सकते हैं। बैती अबअदु अनिल मदरसा मिन बैतिक, मेरा घर तुम्हारे घर से, देखिए जहां मिन आएगा उसी से मुकाबला होगा, तो मेरा घर तुम्हारे घर से मदरसे से ज्यादा दूर है। हुआ असगरु मिन्ना सिन्नन, वो मुझ हमसे, मिन्ना हमसे और मिन्नी था तो मुझसे और मिन्ना हमसे, वो हमसे उम्र में छोटा है। और ये भी कह सकते हैं वो हमसे उम्र के एतबार से ज्यादा छोटा है। खत्ती अहसनु मिन खत्तिक, मेरी तहरीर, मेरी राइटिंग, मेरा खत तुम्हारे खत से, तुम्हारी राइटिंग और तुम्हारी तहरीर से ज्यादा अच्छी है। हादा शारिअ अनज़फ़ु मिन ज़ालिका, ये रोड उस रोड से या उससे ज्यादा क्लीन है, ज्यादा साफ सुथरा है। अल्लबन अहसनु मिन अश्शाय, दूध चाय से ज्यादा अच्छा है। हादिही स्साअ अरखसु मिन तिलका, ये घड़ी, ये वॉच उससे ज्यादा सस्ती है। अब यहाँ इन्होंने ये दिए हैं कुछ अल्फाज दिए हैं और ये कहा है कि आप इसमें तफजील को इस्तेमाल करते हुए मुंदरिजा ज़ैल कलिमात का जुमला बनाइए, इनको जुमला बना दीजिए। कैसे बनाएंगे हम बनाएंगे हाशिम अतवलु मिन उस्मान, हाशिम अतवलु मिन उस्मान, हाशिम उस्मान से लंबा है, तो खुद ही पता चल जाएगा ज्यादा लंबा, ज्यादा का लफ्ज भी आप कह सकते हैं, हाशिम उस्मान से ज्यादा लंबा है, लेकिन इतना ऐसे बोलते नहीं, बस लंबा है, उससे लंबा है, तो ये खुद ही मालूम हो जाता है कि ज्यादा लंबा है। अल काहिरतु अकबरु मिन रियाज, काहिरा रियाज से बड़ा है। हादल फुंदुकु अनज़फ़ु ज़ाका, ये होटल उससे ज्यादा साफ है या क्लीन है। अल-लुग़तुल अरबिय्या असहलु मिनल लुग़तिल फ़रंसिय्या, अरबी जबान फ्रेंच जबान से या फ्रेंच जबान से आसान है। अना अकबरू, अब यहाँ हुआ आया तो हुआ में जब हम मिन लगाएंगे तो ये हुआ हो से बदल जाएगा, मिन हु। अना अकबरू मिन हु, मैं उससे बड़ा हूँ। हुआ असगरु मिन का, यह अंत की जगह का आ जाएगा, वो तुझसे छोटा है। अर्रिजालु अक्सरु मिनन निसा, मर्द औरतों से ज्यादा हैं। अंता अहसनु मिन्नी, आना की जगह नी आएगा, मिन्नी या जमीर, आप मुझसे ज्यादा अच्छे हैं या खूबसूरत हैं। अल मौजु अरखसु अल इनब, मौज केला, केला अंगूर से, मिनल इनब अंगूर से सस्ता है। अशम्सु अबअदु मिनल कमर, सूरज चांद से दूर है। तो देखिए हर तरह के जुमले आ रहे हैं, हर तरह की, और प्रैक्टिस पे जोर दिया जा रहा है। सबक छोटा सा होता है, थोड़ा सा होता है, 1-2 सफ़े का, और मश्क ज्यादा कराई जा रही है ताकि ये सारे जुमले जहन में बैठें और बोलते वक्त हमारे जहन में आ जाए। अब देखिए यहाँ इन्होंने कहा है कि पहले तो आप मिसाल पढ़िए, जो ये मिसाल दी हैं ये मिसालें पढ़िए, उसके बाद आप इन्हीं की तरह के जुमले बनाइए, यानी इन जुमलों को जो ये यहाँ इधर लिखे हुए हैं, इन जुमलों को आप इन्हीं की तरह जैसे हमने मिसालों में बदले हैं इसमें तफजील लगाकर आप भी बनाइए। तो पहले मिसाल से समझते हैं ताकि ये बनाना आसान हो जाए। मुहम्मदुन तालिबुन हसन, मोहम्मद एक अच्छा तालिब इल्म है। ये तो सिंपल सा एक जुमला है, इसमें तफजील इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ हुआ है। अब देखिए हम कैसे बदला इसको, यहाँ था तालिबुन हसन तो यहाँ कर दिया मुहम्मदुन अहसन तालिब, यहाँ था तालिबुन हसन तो यहाँ कर दिया अहसन तालिब, पहले अहसन लेकर आए फिर तालिब, तो ये हो गया मुहम्मद तालिब इल्म में ज्यादा अच्छा है फिल फस्ल दर्सगाह में। दूसरा तर्जमा मुहम्मद दर्सगाह में क्लास में सबसे अच्छा तालिब इल्म, ये तर्जमा जबरदस्त है। मुहम्मद क्लास में दर्सगाह में सबसे अच्छा तालिब इल्म है। हादा बैतुन जमील, हादा बैतुन जमील, ये एक खूबसूरत घर है, ये एक खूबसूरत घर है। ये मौसूफ सिफत है, दोनों पर तनवीन आ रही है।
हादा अजमलु बैतिन फिश्शार। तो देखिए यहां भी ऐसा ही किया, ये जो मौसूफ था इसको पहले रखा और सिफत को बाद में रखा, ऐसे कि यहाँ अजमलु बैत था, क्या है बैतुन जमील, क्या कर दिया अजमलु बैत, और इसको इसमें तफजील बना दिया, जमील से अजमल बना दिया। तो हादा अजमलु बैतिन फिश्शार, रोड पर, ये रोड पर सबसे खूबसूरत घर है। पर का तर्जमा आला का होता है, लेकिन फी भी आला के माना में इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर का तर्जमा हो रहा है, क्योंकि रोड के अंदर नहीं होता घर, रोड पर ही होता है। आमिनतु तालिबतुन सगीरा, आमिना एक छोटी तालिबा है। अब देखिए हम जब इसको बनाएंगे सबसे छोटी तो असगरु तालिबा कर देंगे। देखिए अब आमिनतु असगरु तालिबतिन फिल मदरसा, आमिना मदरसे में सबसे छोटी तालिबा है। अब यहां तक इन्होंने हमारा साथ दिया, ये मिसालें इन्होंने बना कर दी, अब हमें खुद से बनानी है। देखिए हादिही गुरफतुन सगीरा, ये एक छोटा कमरा है। अब हमें ये बनाना है फी बैतिना के साथ, तो ये हमारे घर में सबसे छोटा कमरा है, तो हम क्या करेंगे हादिही असगरु गुरफा, हादिही असगरु गुरफतिन फी बैतिना, ये हमारे घर में सबसे छोटा कमरा है। बिलालुन जारुन हसन, बिलाल एक अच्छा पड़ोसी है, बिलाल एक अच्छा पड़ोसी है। अब हमें बनाना है कि हमारे महल्ले में, फी हय्यिना हमारे महल्ले में बिलाल सबसे अच्छा पड़ोसी है, तो हम बनाएंगे बिलालुन अहसन जारिन, बिलालुन अहसन जारिन फी हय्यिना, बिलाल हमारे महल्ले में सबसे अच्छा पड़ोसी है। यासिर रजुलुन फकीरुन, अब यहां देखो ये भी इन्होंने यहां पर एराब भी खत्म करने शुरू कर दिए, कि ये देखना चाहते हैं कि हम खुद एराब लगा पाते हैं या नहीं। तो देखिए हम इसी तरह लगाएंगे जैसे यहां लगा हुआ था, ये देखिए हादा बैतुन जमील मोहम्मदुन तालिबुन हसन, तो सब में ये रफा रहा था, यहाँ भी ऐसे आएगा। यासिरुन रजुलुन फकीरुन, यासिर तो नाम होगा, ये मौसूफ सिफत है, यासिर एक गरीब आदमी है। अब हमें कहना है फी करियतिना हमारे गांव में, हमारी बस्ती में यासिर सबसे ज्यादा गरीब आदमी है, तो हम कहेंगे यासिर अफअरु रजुल, अफअरु रजुल फी करियतिना, यासिर हमारे गांव में, हमारी बस्ती में सबसे ज्यादा गरीब आदमी है। हादिही साअतुन रखीसतुन, ये एक सस्ती घड़ी है, ये एक सस्ती घड़ी है। अब हमें कहना है कि ये बाजार में, मार्केट में सबसे सस्ती घड़ी है, तो हम कहेंगे हादिही अरखसु साअतिन, इसको यहां ले आएंगे, हादिही अरखसु साअतिन फिस सूक, ये बाजार में सबसे सस्ती घड़ी है। हादा दरसुन सहलुन, ये एक आसान सबक है। अब हमें कहना है ये किताब में सबसे आसान सबक है, तो हम कहेंगे हादा असहलु दरसिन फिल किताब, ये किताब में मौजूद, ये किताब में सबसे आसान सबक है। अद्दुक्तूर ज़करिया तबीबुन शहीर, डॉक्टर ज़करिया एक मशहूर डॉक्टर हैं, यहाँ डॉक्टर आया, तबीब के माना भी डॉक्टर हैं। अद्दुक्तूर ज़करिया, दुक्तूर ज़करिया भी कह सकते हैं, डॉक्टर ज़करिया भी कह सकते हैं, एक मशहूर डॉक्टर हैं, तबीब हैं। अब हमें कहना है कि दुक्तूर ज़करिया या डॉक्टर ज़करिया हमारे शहर में सबसे ज्यादा मशहूर डॉक्टर है, तो हम कहेंगे अद्दुक्तूर ज़करिया अशहरु तबीबिन, अशहरु कहेंगे शहर की जगह, अशहरु तबीबिन फी बलदिना, हमारे शहर में डॉक्टर ज़करिया हमारे शहर में सबसे ज्यादा मशहूर डॉक्टर हैं। अल अजहरु जामिअतुन कदीमा, अजहर यानी जामिया अजहर जो मिस्र के अंदर है उसके बारे में जुमला है। अल अजहर जामिअतुन कदीमा, अजहर एक पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो हम कहेंगे फिल आलम, फिल आलम, आलम के माना दुनिया, तो दुनिया में जामिया अजहर सबसे पुरानी, ये सबसे ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो हम कहेंगे अल अजहरु अक़दमु जामिअतिन, अक़दमु जामिअतिन फिल आलम, जामिया अजहर दुनिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। अल उस्ताद नौमान मुदर्रिसुन हसन, उस्ताद नौमान एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे उस्ताद हैं, तो अब हमें यहाँ कहना है कि नौमान, उस्ताद नौमान मदरसे में सबसे अच्छे उस्ताद हैं, तो हम कहेंगे अल उस्ताद नौमान अहसन मुदर्रिसिन फिल मदरसा, उस्ताद नौमान मदरसे में सबसे अच्छे उस्ताद हैं। ज़ालिका दरसुन साबुन, वो एक मुश्किल सबक है, वो एक मुश्किल सबक है। अब हमें कहना है कि वो किताब में सबसे मुश्किल सबक है, तो हम कहेंगे ज़ालिका असअबु दरसिन, असअबु दरसिन उल्टा कर देंगे, असअबु दरसिन फिल किताब, वो किताब में सबसे मुश्किल सबक है। हादा फस्लुन वासिअ, ये एक कुशादा क्लास है, ये एक कुशादा दर्सगाह है। अब हमें कहना है कि कॉलेज में
یہ سب سے زیادہ کشادہ کلاس ہے. تو ہم کہیں گے ہاذا اوسع فصل فی الکلیہ، کالج کے اندر یہ سب سے کشادہ، سب سے لمبی چوڑی کلاس ہے. اب یہاں پر دیکھیے انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ ان دونوں مثالوں کو پڑھیے، صحیح سے سمجھیے، پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ جملے بنانے ہیں اور جملوں کے اندر لاکنہ کو استعمال کرنا ہے. کس کو جوڑنا ہے؟ لاکنہ کو. جس طرح انہوں نے یہاں پر دکھایا ہے جوڑ کر، پہلے یہ ایک جملہ ہے اور جملہ بنانے کے بعد یہ لاکنہ کو جوڑا ہے. اسی طرح ہمیں کرنا ہے کہ جملے بنانے ہیں یہ، اور پھر جملوں کے ساتھ جب ہم لاکنہ کو جوڑیں. اور لاکنہ کے بارے میں انہوں نے کہا یہ دھیان میں رہے آپ کے، اس بات کا علم رہے آپ کو کہ انا کے اخوات میں سے ہے. کیا مطلب؟ پیچھے ہم حروف مشبہ بالفعل پڑھ چکے ہیں جو اسم پر داخل ہو کر اسم کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. جیسے زیدن قائم کی جگہ ان زیدن قائم. تو اسی طرح یہاں میں خیال رکھنا ہے کہ لاکن نبی اپنے بعد والے کو نصب دے گا. دیکھیے دے رہا ہے لاکن الفصل اور لاکن صدیقہ، بس یہ دو باتیں ہمیں دھیان رکھنی. تو پہلے مثال دیکھتے ہیں. الطلاب کثیر، طلبہ بہت ہیں، زیادہ ہیں. الفصل صغیر، کلاس چھوٹی ہے. اب اس کو ہمیں بنانا ہے الطلاب کثیر. یہ تو دیکھیے سیم آ جائے گا، جیسے یہ تھا نا طلاب کثیر، یہی آ جائے گا. طلبہ زیادہ ہیں، لیکن الفصل صغیر، لیکن کلاس چھوٹی ہے. طلبہ زیادہ ہیں لیکن درسگاہ اور کلاس چھوٹی ہے. دوسری مثال سے سمجھایا. حامد مجتہد، حامد ایک محنتی ہے، حامد محنتی ہے. صدیقہ کسلان، اس کا دوست لیزی ہے، سستی ہے، کاہل ہے، لاپرواہ ہے. اب ہمیں دیکھیے یہ بنانا حامد مجتہد، یہ تو یہی آ گیا، حامد محنتی ہے. لیکن صدیقہ کسلان، لیکن اس کا دوست محنتی نہیں، یعنی لیزی ہے، لاپرواہ ہے، سستی ہے، کاہل ہے. اب ہمیں دیکھو یہاں سے بنانا ہے محمد طویل، محمد لمبا ہے. حامد قصیر، حامد چھوٹا ہے. اب ہمیں یہاں کہنا ہے محمد طویل، محمد لمبا ہے. لیکن حامد قصیر، لیکن حامد قصیر، لیکن حامد پست قد ہے، چھوٹا ہے، ٹھنڈا ہے. آمینۃ مجتہدۃ، آمینہ محنتی ہے. اختہا کسلا، اس کی بہن لاپرواہ ہے، سستی ہے، لیزی ہے. اب ہمیں یہاں بنانا لاکنہ کے ساتھ، تو پہلے تو یہی رکھ دیں گے آمینہ مجتہدہ، آمینہ محنتی ہے. لیکن اختہا کسلا، لیکن اختہا کسلا، لیکن اس کی بہن سستی ہے، لاپرواہ ہے. ہذا درس طویل، یہ سبق لمبا ہے، لمبا ہی ہو گیا ہے، یہ سبق لمبا ہے. ہوا صحیح، ہوا سہل، وہ آسان ہے. تو اب ہم کہیں گے ہذا درس طویل، یہ سبق لمبا ہے. لیکنہ سہل، لیکن وہ آسان ہے. سیارتی قدیمہ ہی قویہ، میری کار قدیمہ پرانی ہے. ہی قویہ، لیکن کیا ہے وہ کیا ہے؟ مضبوط ہے. قویہ کے معنی ہے مضبوط کر لیں گے، طاقتور تو اچھا نہیں لگے گا کار کے لیے، مضبوط ہے. اب ہمیں بنانا ہے سیارتی قدیمہ، میری کار پرانی ہے. لیکنہا، ہی کی جگہ ہا، لیکنہا قویہ، لیکن مضبوط ہے. اخی متزوج انا عزب، میرا بھائی شادی شدہ ہے، میں غیر شادی شدہ ہوں. اب ہمیں بنانا ہے اخی متزوج، اخی متزوج، میرا بھائی شادی شدہ ہے. لیکننی، لیکننی انا کی جگہ نی، لیکننی عزب، لیکن میں کنوارا ہوں، غیر شادی شدہ ہوں. ابراہیم فقیر، امہ غنی جدہ، ابراہیم غریب ہے، فقیر مانا غریب. امہ، اس کے چچا بہت مالدار ہیں، غنی جدہ، بہت مالدار ہیں. اب ہم یہاں کہیں گے ابراہیم فقیر، ابراہیم غریب ہے. لیکن امہ غنی جدہ، لیکن اس کے چچا بہت مالدار ہیں. بیتک جمیل جدہ ہوا صغیر، تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے. ہوا صغیر، وہ چھوٹا ہے. اب ہم یہاں بنائیں گے بیتک جمیل جدہ، آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے. لیکنہ صغیر، لیکن وہ چھوٹا ہے. اب یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ پہلے آپ دو مثالیں پڑھیے. یہاں بھی ایک مثال یہ دی ہے اور ایک اس صفحے پر ہے. تو پہلے دو مثالوں کو آپ پڑھیے، پھر اس کے بعد جو آپ جملے دیکھ رہے ہیں، جو جملے آ رہے ہیں یہاں، یہ جملے ہیں، تو ان پر آپ کو لاکنہ کأنہ لگانا ہے. کأنہ، ابھی تو لاکنہ لگا تھا، اب کأنہ لگانا ہے. اور اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ کأنہ جو ہے یہ بھی انا کے اخوات میں سے ہے، یعنی یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. اپنے بعد والے اسم کو نصب دے گا، جس طرح لاکنہ دے رہا تھا. تو چلیے دیکھتے ہیں مثال کیا ہے. من ھذا الفتى كأنه اخوک، یہ نوجوان کون ہے؟ ایسا لگ رہا ہے آپ کا بھائی ہے، گویا کہ آپ کا بھائی ہے. تو ہمیں یہ انہوں نے بنا کر دیا، پہلے جملہ آئے گا، پھر آپ کو اس طرح اس کو بنانا ہے. دوسری مثال دی من ھذه الطفلة، یہ
یہ بچی یا ہاں یہ بچی کون ہے، طفل کے معنی بچہ اور طفلہ کے بچی، یہ بچی کون ہے، کأنہا اختک، ایسا لگ رہا ہے آپ کی بہن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہن ہے، یہ بھی ترجمہ ہو جائے گا۔ دیکھیے اگر ہم نے ایک ہی ترجمہ رٹا، کأنہ کا ترجمہ گویا کے، تو بہت سے تو گویا کے سمجھیں گے نہیں، اور بہت سے اگر سمجھ بھی جائیں گے تو دوسرے لوگ نہیں سمجھیں گے۔ اگر کسی نے بول دیا ایسا لگ رہا ہے آپ کی بہن ہے، تو ایسا لگ رہا کے لیے آپ کیا لائیں گے، اسی کا ترجمہ ہے کأنہا اخت، گویا کہ وہ آپ کی بہن ہے، ایسا لگ رہا وہ آپ کی بہن ہے، شاید کہ وہ آپ کی بہن ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ ہوا زمیلک، اب دیکھیے ہوا زمیلک وہ آپ کا کلاس میٹ ہے، آپ کا ساتھی ہے، کأنہ اخوک، گویا کہ آپ کا بھائی ہے۔ ہی طبیبہ، وہ ایک ڈاکٹرنی ہے، کأنہا زوجتک کہہ سکتے ہیں، کأنہا اختک کہہ سکتے ہیں، یعنی مؤنث کا لا سکتے ہیں ہم کچھ بھی، گویا کہ وہ آپ کی بیوی ہے، ایسا لگ رہا ہے آپ کی بیوی ہے، ایسا لگ رہا ہے آپ کی بہن ہے۔ ہم طلاب، وہ طلبہ ہیں، کأنہم اخوانک، گویا کہ آپ کے بھائی ہیں، ایسا لگ رہا ہے آپ کے بھائی ہیں وہ۔ انت مریض، آپ بیمار ہیں، کأنکا، انت مریض، کأنکا میت، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے آپ مردہ ہیں، یعنی بیماری کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مر گئے بالکل، کأنکا میت، یا اور بھی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ہوا مدرس جدید، وہ ایک نیا استاذ ہے، کأنہ، اب یہاں ہوا آئے گا نا ہوا کی جگہ، تو کأنہ اخوک، گویا کہ آپ کا بھائی ہے، یا کأنہ ابوک، گویا کہ آپ کے والد ہیں۔ انت، انتی، انتی اخت مریم، آپ مریم کی بہن ہیں، کأنکی طبیب، کأنکی طبیبہ، کأنکی طبیبہ، گویا کہ آپ ایک ڈاکٹر نہیں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے یہ کچھ جملے دیے ہیں جو گنتی والے جملے ہیں عدد معدود کے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ تو انہوں نے کہا مندرجہ ذیل جملوں کو آپ پڑھیے اور غور کیجیے گنتی۔ تو اب دیکھیے پہلے ہم نے پڑھا تھا واحد، اثنان، ثلاث، یا ہم پہلے سے جانتے ہیں 10 تک گنتی، تو 1 2 3 عربی میں۔ اب یہاں سے 11 سے اور یہاں 20 تک کو انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح آئے گا۔ احد عشر طالباً، یہ 11 ہے، اور طالباً یعنی عدد جو ہے یہ 11، یہ اس طرح آئے گا، دونوں مبنی ہوں گے بر فتحہ، یعنی دونوں پر یہ فتح آئے گا، احد عشرہ اور ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ۔ ان کے بعد جو معدود آئے گا، جو تمیز آئے گی ان کی، وہ واحد ہوگی اور منصوب ہوگی، بس یہ بات یاد رکھیں۔ احد عشر طالباً 11 طالب علم، اثنا عشر طالباً 12، ثلاثۃ عشر طالباً 13، اربعۃ عشر طالباً 14 طالب علم، خمسۃ عشر طالباً 15 طالب علم، ستۃ عشر طالباً 16، سبعۃ عشر طالباً 17، ثمانیۃ عشر طالباً 18، تسعۃ عشر طالباً 19، عشرون طالباً 20۔ عشرون کے لیے بس یہی آئے گا، عشرون طالباً۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے تو آپ یہ جملے پڑھیے، اور جب آپ یہ جملے پڑھیں تو اس میں جو یہ گنتی دی گئی ہے نا، یہ عدد کی شکل میں، آپ ان کو لکھیے، یعنی عربی میں لکھ کر تب جملہ بنائیے۔ تو اب ہم کہیں گے فی الفصل، درسگاہ میں 19 طالب علم ہیں، تو 19 کو ہمیں کھول کر اس طرح سے یہاں جیسے انہوں نے دیا ہے گنتی وہ بیان کرنا۔ تو دیکھیے یہ رہا 19، تسعۃ عشرہ طالباً، ہم یہی کہہ دیں گے فی الفصل تسعۃ عشرہ طالب، کلاس میں درسگاہ میں 19 طالب علم ہیں۔ عندی، میرے پاس 15 کتابیں، تو 15 کے لیے آیا خمسۃ عشرہ، یہ رہا خمسۃ عشرہ کتاباً، تو عندی خمسۃ عشرہ کتاباً باللغۃ العربیہ و اثنا عشرۃ کتاباً باللغۃ الفرنسیہ، میرے پاس 15 کتابیں عربی زبان میں ہیں، یا 15 عربی کتابیں عربی زبان میں کہہ لیں گے، میرے پاس 15 کتابیں عربی زبان میں ہیں اور 12 کتابیں فرانس زبان میں ہیں۔ رعا یوسف علیہ السلام فی المنام احد عشرہ کوکباً، 11 کے لیے احد عشرہ کوکباً، یوسف علیہ السلام نے خواب میں، منام کے معنی نیند، اور نیند سے مراد خواب، خواب میں 11 ستارے دیکھے۔ عندی 20 ریالاً، 20، میرے پاس 20 ریال ہیں۔ کم فندقاً فی ھذا الشارع، فیہ 13 فندقاً، 13 اس روڈ پر کتنے ہوٹل ہیں، اس میں 13 ہوٹل ہیں۔ فی ھذہ المدینہ 14 مسجداً، 14 مسجداً، 14، اس شہر میں 14 مسجدیں ہیں۔ ثمن ھذا الکتاب 17 ریالاً، 17 اس کتاب کی قیمت، ثمن ھذا الکتاب، اس کتاب کی قیمت 17 ریال ہے۔ فی ھذا الکتاب 20 درساً، اس کتاب میں 20 سبق ہیں، 20 اسباق ہیں، 20 لیسن۔
लेसन है। फिस्सनती इस्ना अशरा शहरन, 12 इस्ना अशरा शहरन, साल में 12 महीने हैं। अब यहाँ पर एक दूसरी गिनती, दूसरी तरह की गिनती, जिस तरह से हम अंग्रेजी में बोलते हैं 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, तो इसका अलग ढंग होता है, अलग तरीका है। और अगर हमें कहना पहला, दूसरा, तीसरा, तो हम कहेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह फोर्थ, फिफ्थ वगैरह। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर हमें कहना है 1 2 3, तो हम कहेंगे वाहिद, इस्नान, सलासा। लेकिन अगर हमें कहना पहला, दूसरा, तीसरा, पोजीशन बतानी है, तो हम ये इस तरह कहेंगे अव्वल, सानी, सालिस, राबे, खामिस। तो अद्दर्सुल अव्वल पहला सबक, अद्दर्सुल सानी दूसरा सबक। ये ऐसा नहीं एक सबक, 2 सबक, ऐसा नहीं, बल्कि पहला सबक, दूसरा सबक, अद्दर्सुल सालिस तीसरा सबक, अद्दर्सुल राबे चौथा सबक, अद्दर्सुल खामिस पांचवा सबक, अद्दर्सुल सादिस छठा सबक, अद्दर्सुल साबे सातवां सबक, अद्दर्सुल सामिन आठवां सबक, अद्दर्सुल तासे नवां सबक, अद्दर्सुल आशिर 10वां सबक। अब यहाँ इन्होंने बताया जो अव्वल आया ना, अव्वल पहला, इसकी जो मुअन्नस आती है वो ऊला आती है। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई मुअन्नस के बारे में कहना है, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहें पहला सफा, तो सफा चौके अस्सफ़हतु आता, तो अस्सफ़हतुल अव्वल नहीं कहेंगे, अस्सफ़हतुल ऊला, पहला सफा। तो देखिए अगर मुज़क्कर के बारे में तो हम कहेंगे तालिबुल अव्वल, पहला तालिब इल्म, और अगर मुअन्नस के बारे में कहना वो तो वत्तालिबतुल ऊला, पहली तालिबा। आगे देखते हैं। अब यहाँ इन्होंने ये कहा है कि देखिए यहाँ जो ये लिखे हुए हैं अल्फाज, आप इनके साथ में अव्वल, सानी, सालिस ये लगाकर जुमला बनाइए। तो अल यौमुस सामिन, ये 8 है ना, अल यौमुस सामिन, बल्कि यही मुराद है। तो 8वां दिन, 3 लिखा हुआ है, तो अत्तालिबुस सालिस तीसरा तालिब इल्म। अगर हमें कहना है अद्दर्सुल आशिर, ये 10वां सबक हो गया, और हमें 9 लगाना है इसके आगे, तासे भी हो सकता है, अस्सफ़हतुत तासे, अल जुज़उल अव्वल पहला जुज, फिस्सनती, और ये आप कहना हम अर्राबे, साल में 4 हैं, अर्राबे 4 हैं। अब 4 क्या है वो अलग बहस है, लेकिन हमें 4 कहना है, 4 हैं। अत्तालिबतु, अब ये 6 लिखा हुआ, तो अत्तालिबतु सादिस, अत्तालिबतु सादिस, ये सादिसतु, सादिसतु। अलबैतुल साबिअ, अलबैतुल साबिअ, ये मुज़क्कर है, 7 घर, ये 7वां घर, 7वां घर। अल गुरफतुल खामिस, और ये गुरफा मुअन्नस है, खामिसतु, अल गुरफतुल खामिसतु, तो 5वां कमरा। अल जुज़उल सानी, दूसरा जुज। अस्सफ़हतुल, ये जो 9 आया है, तो तासिअतु कहेंगे हम, अस्सफ़हतु तासिअतु, यानी ता लगा देंगे, मुअन्नस बन जाएगा। अब यहाँ इन्होंने ये कहा है कि आप तलबा के सामने कुछ सवाल कीजिए और तलबा जवाब दें उसका। तो आप जब सवाल करेंगे तलबा से, तो उस सवाल के साथ साथ आप अलैसा कज़ालिक लगाएंगे, अलैसा कज़ालिक से ही सवाल बनेगा। 2 मिसालें इन्होंने दी हैं, जैसे अंता मिनल हिंद, तुम हिंदुस्तान से हो, अलैसा कज़ालिक, क्या ऐसा नहीं है, यानी कह रहा है तुम हिंदुस्तान से हो, ऐसा नहीं है, बताओ क्या ऐसा नहीं है। तो वो कहेगा जवाब में बला, क्यों नहीं, अना मिनल हिंद, जी हाँ क्यों नहीं, मैं हिंदुस्तान से हूं। अंता मरीज, अलैसा कज़ालिक, तुम बीमार हो, क्या ऐसा नहीं है, तो वो जवाब देगा बला, क्यों नहीं, अना मरीज, मैं बीमार हूं, बस इतना होगा। तो जब अलैसा कज़ालिक के साथ सवाल आएगा तो उसके जवाब में बला पहले आएगा। यहां इन्होंने ये कहा है कि अय्युहुमा जो है, तो उस्ताद 2 तालिब इल्म की तरफ इशारा करके मालूम करे कि अय्युहुमा, उन दोनों में से कौन मुज्तहिद मेहनती है। तो कह सकते हैं कि उन दोनों में से हामिद मेहनती है, शाकिर मेहनती है। और इसी तरह पूछ सकता है कि हाजा तालिबान, ये 2 तालिब इल्म है, अय्युहुमा अतवल, इनमें से दोनों में से कौन लंबा है। तो फिर कह सकते हैं कि अतवलु हुमा हामिद, अतवलु हुमा हामिद, उनमें से, उन दोनों में से ज्यादा लंबा हामिद है। इसी तरह किताबों की तरफ इशारा करके कि ये 2 किताबें, हादा किताबान और अय्युहुमा अजमल,
ان دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون سی ہے؟ تو کہہ سکتے ہیں کہ حاضل کتاب اجمل من ذاک، ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی کتاب اس کتاب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس طرح سے جملے بنا سکتے ہیں۔ اب اس سبق کے اندر جو نئے ورڈ میننگ ہے، نئے الفاظ معنی آئے ہیں، ان کو بیان کیا ہے۔ الکلمات الجدیدہ، مہجع جمع مہاجع ہاسٹل، کوکب جمع کواکب ستارے، واسع کشادہ، فریق جمع فرقا، فریق کے معنی جماعت کے بھی آتے ہیں اور پارٹی گروہ یہ آتے ہیں۔ شقیق جمع اشقا، یہ بھائی کے معنی میں آتا ہے۔ ثمن قیمت، عالم دنیا، شہیر مشہور، شہر، شہر کے معنی مہینہ جمع شہور اور اشہر دونوں آتی ہے۔ لاعب جمع لاعبون، کھلاڑی کھیلنے والے۔ فی المنام خواب میں، نیند میں۔ الازہر یہ جامعہ ازہر کی طرف اشارہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا تیسرا سبق پورا ہو چکا ہے، اور چونکہ ہم ایک حصہ پڑھ چکے ہیں اس میں کافی کچھ ہم سیکھ چکے ہیں، اس لیے اس حصے کے اندر اسباق تھوڑے طویل ہیں، تو آپ حضرات شوق ذوق کے ساتھ یہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ بہت جلد کامیابی ملے گی۔ مجھے امید ہے جو حضرات شروع سے پڑھ رہے ہیں اور کلاس لے رہے ہیں تو کافی کچھ ان کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جو حضرات عربی سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں، آپ کو معلوم ہے، ان تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اور جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص خیر کی طرف دلالت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو اسے کام کرنے والے اور اس خیر کو انجام دینے والے کی طرح ہی ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ حضرات کسی ایسے بندے تک ویڈیو کو پہنچائیں گے کہ جو پراپر طریقے سے اور بڑے ذوق شوق کے ساتھ پڑھے گا اور کامیاب ہو جائے گا، تو اس کی کامیابی میں آپ کا بھی پورا حصہ ہوگا۔ تو چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آخر میں پھر گزارش آپ حضرات سے، اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور آپ اپنا قیمتی مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ اس میں اور کیا ایسا نیا طریقہ اختیار کیا جائے جو آپ حضرات کو زیادہ فائدہ ہو، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔